السلام علیکم میری پیارے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب اچھے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر ہانہ خان۔ جن ریڈرز نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کرا ہوا، کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر ایپیسوڈ کو لائک کر دیں اور کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ تو جی چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی جانب۔ طلسم محبت، اسکلم ہانہ خان، قسط نمبر 12۔ اس ناول کے تمام جملہ حقوق صرف اس ناول کی مصنفہ یعنی کہ ہانہ خان کے پاس محفوظ ہیں، اس لیے اس ناول کو کسی بھی ویب سائٹ، چینل یا پلیٹ فارم پر ڈالنے سے گریز کریں۔ میں نے آپ سب سے ایک ضروری بات کرنے کے لیے آپ سب کو یہاں بلایا ہے۔ زاویان نے کچھ توقف لے کر گہرا سانس لیا۔ فیصلہ تو کر لیا تھا، مگر انجام سے دل بری طرح دھڑک رہا تھا، کیونکہ وہ واقف تھا کہ سامنے بیٹھی عورت بلا کی ضدی تھی، مگر آج وہ خود اپنے محبوب کو آزما رہا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ سامنے بیٹھی عورت کے لیے وہ کیا معنی رکھتا ہے، جبکہ محبت دور کھڑی نم آنکھوں سے اس دیوانے کی بے وقوفی پہ مسکرا دی تھی۔ بھلا محبت میں بھی محبوب کو آزمایا جاتا ہے؟ بولو، ہم سب سن رہے ہیں۔ برخودار اور خانزادہ کی آواز پر زاویان نے گہرا سانس لیتے ایک نظر سب کی جانب دیکھا، پھر اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں پیوست کی۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، 2 دن بعد شادی کے فنکشن شروع ہو جائیں گے، مگر اس سے پہلے میں عنایا سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ وہ مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گی۔ زاویان نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، انداز متوازن سا تھا، مگر سرمئی اور براؤن امتزاج کی آنکھوں میں ایک التجا سی تھی، جس پر عنایا نے سنجیدگی سے زاویان کی جانب دیکھتے سر ہلایا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ عفاف کو واپس بھیج دیں اور ساتھ میں یہ بھی وعدہ کریں کہ آپ مزید اس سے رابطے میں نہیں رہیں گی۔ میرا اور میری بہن کا ظرف اتنا بڑا نہیں ہے کہ ہم اپنی ہی بہن کے قاتل کو زبان سنبھال کر بات کرو۔ زاویان دائس خانزادہ، تم میری یعنی کہ یزدان خانزادہ کی بیٹی کے بارے میں بات کر رہے ہو۔ مجھے مجبور مت کرو کہ میں کچھ ایسا کر دوں جس کا افسوس ساری زندگی تم سب کو رہے۔ زاویان جو ابھی مزید بولتا کہ یزدان کی گرراتی ہوئی آواز پر اپنے لب پیچ گیا۔ اس بات کو اس وقت کرنے کا مقصد بتاؤ زاویان۔ زیان نے آگے کو ہوتے زاویان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سپاٹ سے تاثرات لیے پوچھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ شادی کے بعد کوئی تماشا ہو۔ بحیثیت عنایا کے شوہر ہونے کے، میں ہرگز یہ نہیں چاہوں گا کہ وہ ایسے کسی بھی نفوس سے ملے جس سے ملنے پر مجھے یا میرے گھر کے کسی بھی فرد کو تکلیف پہنچے۔ زاویان کے سنجیدہ لہجے میں بولے گئے لفظوں پر جہاں عنایا نے نم ہوتی آنکھوں پر قابو پاتے اپنے لب بیچے، وہیں زیان کو اپنی رگیں تندی ہوئی محسوس ہوئیں، جبکہ یزدان استہزا سا ہنستے صوفے سے ٹیک لگا گیا تھا۔ اسی وجہ سے وہ عفاف کو حویلی لانے کے خلاف تھا۔ یقیناً ان باتوں سے عفاف کا دل دکھتا،
جبکہ غازیان نے بھی سرخ ہوتی نظروں سے داعش کی جانب دیکھا، جس کے خود کے جبڑے بری طرح بیچے تھے۔ اور اگر میری بیٹی ایسا نہیں کرتی جیسا تم چاہتے ہو، پھر؟ زیان کی آواز میں ایک عجیب سی کاٹ پہلی بار خان حویلی کے در و دیوار نے محسوس کی تھی۔ شاید ہر باپ ایسا ہی ہوتا ہے، جب بات اپنی اولاد پر آتی ہے تو باقی سارے رشتوں کو بھاڑ میں جھونک دیتا ہے۔ پھر زاویان کا پھر کہہ کر رک جانا عنایا کے دل کو چیرنے کے لیے کافی تھا۔ جہاں ذریعام کایان شاویز اور شیان کی آنکھیں یکلت سرخ رنگ میں رنگی تھیں، وہیں داخلی دروازے سے اندر آتے اذہان کے قدم بھی اس پھر پر رکے تھے۔ پھر میں تب تک شادی کے لیے منتظر رہوں گا جب تک عنایا میری بات نہیں مان لیتی۔ زاویان نے اپنے دل پر پاؤں رکھتے وہ الفاظ کہے جس کا مداوع شاید ساری زندگی بھی وہ چاہ کر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے زاویان خانزادہ، تم نے شادی بیاہ کو مذاق سمجھا ہے یا میری بیٹی کو؟ ہوش میں ہو تم؟ سب جگہ کارڈ بٹ چکے ہیں اور تم اب یہ بکواس کر رہے ہو؟ زیان بھوکے شیر کی مانند گررایا تھا، جس پر جہاں سب عورتوں کے چہرے سفید پڑے وہیں حویلی کے در و دیوار بھی بری طرح لرزے تھے۔ زیان کی اس شدت سے گررانے کی آواز بھی پہلی بار خان حویلی میں گونجی تھی، جس پر زاویان اپنی نگاہیں جھکا چکا تھا۔ جبکہ ذریعام سرخ نظروں سے خاموشی سے یک ٹک زاویان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ فی الحال وہ اس وقت عنایا کے جواب کا منتظر تھا، ورنہ دل تو اس کا اس فضول حرکت پہ زاویان کا حلیہ بگاڑ دینے کا کر رہا تھا۔ دوسری طرف شیان کی آنکھوں میں یکلت لہو سا اترا تھا۔ اسے زاویان سے اس طرح کی حرکت کی امید نہیں تھی۔ وہیں اوپر پلر کے پاس کھڑی عفاف کی آنکھوں سے آنسو جھلکے تھے۔ اسے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، اس سے غلطی ہو گئی تھی۔ ایک بار پھر سب برباد ہونے کے در پر تھا۔ اس نے لبوں پر ہاتھ رکھتے سسکی لی تھی۔ وہ یہاں عنایا کو ڈھونڈتے آئی تھی، مگر زاویان کے لفظوں پر اس کے قدم ٹھہر چکے تھے۔ اتنی نفرت، وہ بھی بغیر کسی گناہ کے، عفاف کے دل نے سرگوشی سے کی تھی، اور کئی آنسو عفاف کی شہد رنگ آنکھوں سے نکلتے رخسار کی زینت بنے تھے۔ ہوش میں ہو تم زاویان؟ دائس نے سخت لہجے میں جیسے مزید کسی قسم کی بکواس کرنے سے باز رکھنے کی کوشش کی تھی۔ ایک سیکنڈ چاچو۔ اس پورے وقت میں عنایا کی نرم مگر سنجیدہ آواز گونجی تھی، جس پر زاویان نے اس کی جانب اپنی سرخ ہوتی نم نظروں سے دیکھا تھا۔ ان نظروں میں ایک التجا سی تھی۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں آپ کا یہ فیصلہ نہ آج مانوں گی اور نہ ہی آنے والے کل میں، تو؟ عنایا کے سنجیدہ سے سوال پر زاویان کو اپنا دل لہو لہان ہوتا محسوس ہوا۔ وہ اپنی نظریں چرا چکا تھا۔ اس تو کے آگے اس کے پاس مزید الفاظ نہیں تھے، نہ ہی اس نے سوچے تھے، اور نہ ہی اس میں مزید کچھ کہنے کی ہمت تھی۔ زاویان کے نظریں چرانے پر عنایا تلخی سے مسکرا دی اور مزید بولی، جب دوسری جانب عفاف کھڑی ہوگی میں ہر بار عفاف کو چنوں گی، کیونکہ میں حق اور سچ کے ساتھ کھڑی ہوں، اور نہ ہی میں خود غرض ہوں۔ عفاف مجھے میری سگی بہن جیسی عزیز ہے۔
ہمارے رشتے میں آپ خود اسے بیچ میں لائے ہیں، تو مجھ سے کیسا شکوہ؟ اتنا کہتے عنایا نے ایک نظر زاویان کی جانب دیکھا، جو سر جھکائے ہاتھوں کی مٹھیاں بیچے بیٹھا تھا کہ عنایا کے اگلے الفاظوں پر اس کو اپنا وجود ہوا میں تحلیل ہوتا محسوس ہوا۔ ایسا لگا جیسے اس کے دل کو سامنے بیٹھی ظالم عورت نے اپنے ہاتھوں میں لے کر مسل دیا ہو۔ سینے میں سانسیں گھٹتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ بابا جان، میرا نکاح 2 دن بعد اپنے مقررہ وقت پر ہی ہوگا۔ اگر زاویان دائس خانزادہ پیچھے ہٹ رہے ہیں اور مجھ سے نکاح کی شرط رکھ رہے ہیں تو معذرت، میں یعنی عنایا زیان خانزادہ اتنی گئی گزری نہیں ہوں کہ اتنے پاک رشتے کو شرطوں کی بنا پہ جوڑوں۔ لہٰذا آپ جس سے چاہیں میرا نکاح کروا دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ عنایا کے بے تعصب لہجے میں بولے گئے لفظوں پر شانزے اور زیان نے ایک دوسرے کی جانب دیکھتے ایک نظر اپنی بیٹی کے چہرے پر چھائے پرسکون تاثرات کو دیکھا اور نفی میں سر ہلا گئے۔ وہ بیٹھے بٹھائے پرسکون لہجے میں سامنے بیٹھے زاویان خانزادہ کی ہستی ہلا چکی تھی۔ پھر ایک نظر دونوں نے ہی سرخ چہرے اور بے یقین نظروں سے عنایا کی جانب دیکھتے زاویان کی جانب دیکھا۔ زیان پرسکون سے انداز پر صوفے سے ٹیک لگا چکا تھا۔ بے ساختہ ہی آنکھوں کے پردے پر وہ لمحہ لہرایا جب شانزے نے اس سے شادی سے انکار کیا تھا، کیونکہ وہ پریوش کے ساتھ کھڑی تھی، اور آج بھی منظر وہی تھا مگر کرداروں نے جگہ بدل لی تھی۔ مگر زاویان کے کہے گئے لفظوں پر زیان کا دل دکھا تھا۔ دوسری طرف شانزے نے فخریہ انداز میں اپنی بیٹی کی جانب دیکھا۔ اسے عنایا میں ہمیشہ اپنی جھلک دکھائی دیتی تھی، جبکہ عنایا کے لفظوں اور اس کے انداز پر غازیان یزدان اور شہروز کے لب بے ساختہ مسکرائے، جبکہ دائس نے بھی اپنی شیرنی جیسی بھتیجی پلس بھانجی کو ستائشی نظروں سے دیکھا، جو بآسانی اس کے اڑیل بیٹے کو لگام ڈال سکتی تھی۔ عبیرہ اور حورین کے علاوہ وہاں موجود سبھی نفوسوں کے تاثرات تقریباً پرسکون تھے، کیونکہ عنایا زیان خانزادہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی جو ان فضول سی دھمکیوں سے ڈر جاتی۔ دوسرا، وہ خود بھی اپنے لیے زاویان کی دیوانگی سے واقفیت رکھتی تھی، اسی لیے یہ تو طے تھا کہ جھکنا زاویان دائس خانزادہ کو ہی تھا، چاہے پھر وہ کتنا ہی اکڑ لیتا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے عنایا خانزادہ، زاویان ہوش میں آتے دبا دبا سا گرایا، جس پر عنایا کندھے اچکا کر اپنی نشست سے اٹھ چکی تھی، اور پھر چمکتی آنکھوں میں شرارت لیے یزدان، غازیان اور زیان اور دائس کی جانب مڑی۔ لہجہ سنجیدہ ہی رکھا تھا، مگر اس کے ہونٹوں پہ مچلتی مسکراہٹ پر وہ جو بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ ضبط کر رہے تھے، اپنا چہرہ ادھر ادھر کرتے اپنے ہونٹوں پر مچلتی مسکراہٹ کو زاویان کی نظروں سے بڑی مشکل سے چھپایا۔ بابا جان، میں آپ کو اپنا فیصلہ سنا چکی ہوں، آپ جس سے کہیں گے میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اتنا کہتے وہ بغیر زاویان کی جانب دیکھے سیڑھیوں کی جانب بڑھ چکی تھی۔ سیڑھیوں پہ سرخ چہرے اور سرخ نظروں سے زاویان کی جانب دیکھتے شیان کو بیٹھے دیکھ کر اس کے قدم تھمے تھے۔ پھر عنایا نے شیان کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس کی جانب نرم سی مگر شرارتی سی مسکراہٹ اچھالی۔
جس پر شایان بھی حیرانگی سے اپنی دیدہ کی جانب دیکھتے نفی میں سر ہلا گیا تھا۔ جانتا تھا جو آگ وہ سامنے بیٹھے روبرو شخص کو لگا چکی ہے وہ تھوڑی دیر بعد آتش فشاں کی مانند ضرور پھٹے گا، بس ہلکی سی چنگاری لگانے کی دیر ہے۔ جبکہ عنایا خاموشی سے وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ بابا جان، آپ کو مسٹر عامر یاد ہے جو آپ کے کلائنٹ اور دوست بھی رہ چکے ہیں؟ عنایا کے جانے کے بعد لاؤنج میں چھائی خاموشی کو ذریعام غازیان خان زادہ کی بھاری مگر سپاٹ سی آواز نے توڑا تھا، جس پر غازیان نے پہلے آنکھیں چھوٹی کر کے ذریعام کی جانب دیکھا تھا، لیکن پھر اس کی سپاٹ اور آگ لگاتی نظروں کو زاویان پر ٹکے دیکھ کر اس نے ستائشی نظروں سے ذریعام کی جانب دیکھا تھا۔ جانتا تھا اب وہ اپنے طریقے سے ہی زاویان کا دماغ جگہ پر لگائے گا، اسی لیے سامنے بیٹھے ذریعام کی ہاں میں ہاں ملانے کا فیصلہ کیا۔ حالانکہ یہ تھوڑا مشکل تھا، مگر جانتا تھا سامنے بیٹھا اس کا بیٹا اس کی ہی طرح بد دماغ ہے۔ او ہاں یاد آیا، خیر ہے؟ تمہیں کیسے وہ یاد آ گیا؟ غازیان نے آنکھیں گھماتے سوالیہ تاثرات سے پوچھا، حالانکہ کوئی ایسا بندہ حقیقت میں تھا ہی نہیں۔ چاچو، انہوں نے ایک بار آن کو دیکھا تھا، ان کے بیٹے کو بھی پسند آئی تھی۔ انہوں نے اس بارے میں بابا اور مجھ سے ذکر بھی کیا تھا، مگر اس وقت تک آن زاویان کی منگ تھی تو ہم نے انہیں منع کر دیا۔ مگر اب چونکہ زاویان اس شادی سے تقریباً انکار ہی کر رہا ہے تو آپ آن سے ایک بار پوچھ لیں، پھر بابا ان کو بتا دیں گے، وہ 2 دن بعد ہی نکاح کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ کیوں بابا؟ ذریعام نے اپنا رخ زیان کی جانب کرتے اپنی باتوں سے زاویان کا روم روم سلگا دیا تھا، جس کا اندازہ زاویان کی ہاتھوں کی پھولتی رگوں سے بآسانی لگایا جا سکتا تھا۔ اس سے پہلے غازیان اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ذریعام کی ہاں میں ہاں ملاتا یا زیان کو کچھ بولتا کہ زاویان غصے میں سامنے پڑی کانچ کی ٹیبل کو الٹتے بری طرح گھبرایا۔ خبردار اگر عنایا کا نام بھی کسی بھی غیر کے ساتھ لیا، میں رشتوں کا لحاظ بھول جاؤں گا۔ وہ صرف اور صرف زاویان دائس خانزادہ سے منسوب ہے اور زاویان خانزادہ کے لیے ہی اس دنیا میں آئی ہے اور آخری سانس تک صرف اور صرف زاویان خانزادہ کی ہی رہے گی۔ زاویان کی ٹیبل الٹنے پر سب سے اونچی چیخ نور کی تھی، جبکہ تمام خواتین نے اپنے دل تھامے تھے۔ دوسری طرف یزدان غازیان دائس شہروز نے جہاں ستائشی نظروں سے زاویان کی جانب دیکھا تھا، وہیں زیان کا چہرہ خوف سے سرخ پڑا تھا، جبکہ پلر سے ٹیک لگائے کھڑا شاویز، اس کے ساتھ ہی کھڑا اذہان، صوفے پر بیٹھا کایان اور سیڑھیوں پر بیٹھا شایان ذریعام کی جانب سے زاویان کی ہونے والی دھلائی کے منتظر تھے۔ خیر سے ابھی تک یہ شرف کایان خانزادہ کو ہی ملا تھا، مگر آج زاویان اس میں پورا حصہ لینے کے لیے تیار تھا۔ اور پھر وہی ہوا جس کا انتظار ان چاروں کو تھا۔ اگلے ہی لمحے ذریعام نے پوری قوت سے اپنے بھاری ہاتھ کا مکہ زاویان کے دائیں گال پر جڑا تھا، جس پر زاویان کی کراہ بے ساختہ تھی، جبکہ کایان نے مسکراہٹ ضبط کرتے کچھ کہا تھا اور باقی چاروں کی آنکھیں مزید چمکی تھیں، وہ ایک اور مکے کے منتظر نظر آ رہی تھی۔ یہ خیال کچھ دیر پہلے کیوں نہیں آیا؟ ہمت کیسے ہوئی تمہیں
हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को धमकी देने की؟ क्या तुम भूल गए थे कि वो मेरी बहन है? जरियाम ने एक और मुक्का जावियान की नाक पे जड़ा था, जिससे लम्हों में खून निकलते जावियान की नाक से होता होठों की जानिब बढ़ा था, जिस पर अबीरा और हूर ने चीख मारी थी। दाइस ने दोनों की ही जानिब सर्द नजरों से देखा था, जिस पर वो फौरन खामोश हो चुकी थी। क्या तुम भूल गए थे ये सारी फजूल बकवास करते वक्त कि जब जब बात सरदार जरियाम खानजादा की बहन भाइयों पर आएगी तो उसे अपने सामने चट्टान जैसी दीवार की मानिंद पाओगे? हिम्मत कैसे हुई इस किस्म की फजूल गोई करने की? जरियाम ने एक और मुक्का जावियान के बाएं गाल पर जड़ते बुरी तरह गुर्राते हुए जावियान को दोनों कंधों से झंझोड़ा था, जिस पर जावियान बगैर कुछ कहे लब बीचते नजरें झुका चुका था। जरियाम इन सबसे बड़ा था और उसे ये हक हासिल था कि वो इन्हें उनकी गलती पर डांट भी सकता था और मार भी सकता था। बचपन से ही वो हमेशा इन सब के ढाल बना रहा था, तो ये हक भी उसी के पास महफूज था। सॉरी लाला, जावियान ने कांपते लबों से नदामत से कहा। उसका खुद का दिल हौल सा गया था, पहले अनाया के लफ्जों पर, फिर जरियाम के लफ्जों पर। वो सिर्फ ये चाहता था कि अनाया किसी भी तरह आफाफ को यहाँ से भेज दे, मगर अंदाजा नहीं था कि वो अनाया को हमेशा के लिए खो देने की दर पर आ खड़ा होगा। जावियान की नदामत भरी आवाज पर जरियाम के तासुरात भी नर्म पड़े थे और उसने एक झटके से जावियान को कॉलर से पकड़ते सीने से लगाया था और फिर उसका चेहरा आंखों के सामने करते उसकी सब्ज और ब्राउन इम्तिजाज की आंखों में अपनी सब्ज सुर्ख होती आंखें डालकर दो टोक लहजे में कहा, एक बात याद रखो, अगर तुम किसी तीसरे को अपने रिश्ते के बीच में लाओगे तो तुम्हारा रिश्ता वक्त के साथ साथ खोखला होता चला जाएगा, चाहे फिर वो तीसरा रिश्ता कोई भी हो। जिस तरह तुम हूर से मोहब्बत करते हो वैसे ही शयान और अनाया के लिए आफाफ है। अगर जिद लगाओगे तो याद रखो, जिद के मामले में औरत से ज्यादा जिद्दी किसी को नहीं पाओगे। अगर औरत जिद पर आती है तो चाहे उसके फैसले से उसका अपना आप भी उजड़ जाए, उसे फर्क नहीं पड़ता। अगर अनाया जिद पर आ गई तो मरते मर जाओगे, वो तुम्हें कबूल नहीं करेगी। इसीलिए होश के नाखुन लो और अब मैं तुम्हारे मुंह से न आज न आने वाले वक्तों में इस किस्म की बकवास सुनूं, वरना याद रहे तुम मुझे अपने मुकाबिल पाओगे। और ये बात सिर्फ जावियान के लिए मैं नहीं कह रहा, ये बात तुम चारों के लिए भी है। मुझे वफा, अनाया और हूर परिहान जैसे ही अजीज है। गॉट इट? जरियाम की आखिरी बात पर जावियान को चमकती आंखों से पिटते देख इस लम्हे को एंजॉय करते बाकी तीनों ने भी सीधे होते हाँ में सर हिलाया था, जबकि शावेज की आंखों में नमी सी उतरी थी। नूर का ख्याल आते ही उसका दिल कुल कुल था जैसे। जबकि यज़दान और गाजियान ने जहां फख्र से जरियाम की जानिब देखा था, वहीं यज़दान के सीने में कहीं फांस सी चुभी थी। जरियाम ने अफाफ का नाम नहीं लिया था, जबकि ज़यान ने पुरसुकून होते शानजे की जानिब मुस्कुराहट उछाली थी। दूसरी तरफ दाइस पुरसुकून से अंदाज में मुस्कुराते हुए मोहब्बत भरी नजरों से जरियाम की जानिब देख रहा था। इस वक्त उसे अपने बेटे को पिटते देखकर दिली खुशी सी महसूस हो रही थी।
جبکہ داؤد خانزادہ اور اون خانزادہ زرمینہ بیگم کے ہمراہ نفی میں سر ہلاتے اٹھ کر اپنے اپنے کمروں کی جانب بڑھ چکے تھے۔ میٹنگ برخاست ہوئی تھی، اسی لیے باقی سب بھی اٹھ کر اپنے اپنے کاموں کی جانب بڑھ چکے تھے۔ اور اب ہمیشہ کی طرح زریعام زاویان کو صوفے پر بٹھائے مرم پٹی کر رہا تھا، جس پر باقی چاروں بھی خاموش مگر اکساتی نظروں سے زاویان کو دیکھ رہے تھے، جس کا چہرہ تقریباً سوج چکا تھا، ناک سرخ سی تھی، دونوں گال بھی زریعام کے مکوں سے سوج چکے تھے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ بیچارے دلہے کا تو نقشہ ہی بدل چکا ہے۔ یہ شایان کی آواز تھی، جو ڈھیلے ڈھالے انداز میں ہاتھ میں موبائل تھامے ترچھی نظروں سے زاویان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ جس پر جہاں زاویان نے تنبیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا تو وہیں قایان اور اذہان کا کہکا بے ساختہ تھا، جبکہ شاویز اور زریعام نے مسکراہٹ ضبط کرتے زاویان کی جانب دیکھا تھا۔ اوہ، میں تو ڈر گیا۔ شایان نے دونوں ہاتھ اٹھاتے جیسے ڈرنے کی مصنوعی سی شاندار ایکٹنگ کی تھی، جس پر زاویان نے خفا نظروں سے زریعام کی جانب دیکھا تھا۔ شایان، زریعام نے سنجیدہ لہجے میں شایان کو ٹوکا تھا، جس پر وہ منہ بناتے خاموش ہو چکا تھا، اور پھر خود کی جانب خفا نظروں سے دیکھتے زاویان کی جانب دیکھا تھا۔ ایسے مت دیکھو، ایسا نہ ہو کہ ایک اور مکہ جڑ دوں۔ اپنی حرکت دیکھی تھی تم نے؟ زریعام نے زاویان کو ایک بار پھر جھاڑ پڑائی تھی، جس پر وہ خاموش ہو چکا تھا۔ شرافت سے جا کر عنایا سے معافی مانگو، آیا بڑا دھمکی دینے والا۔ اگر آئندہ یہ حرکت کی تو میں خود عنایا کو تم سے دور کر دوں گا۔ محبت میں شرطیں نہیں ہوتی زاویان خانزادہ، محبت میں محبوب محبوب ہی ہوتا ہے۔ اگر ایک بار محبت کی ناقدری کرو گے تو ساری زندگی اس کا پچھتاوا زہریلے ناک کی طرح تمہیں ڈستا رہے گا، سمجھے؟ اب کے زریعام کا لہجہ نرم اور متوازن سا تھا، اسے اپنے سارے ہی بھائی بے حد عزیز تھے، اور پھر وہ زاویان کا گال تھپ تھپاتا وہاں سے اٹھ چکا تھا، جبکہ چاروں نے ہی باہر کی جانب جاتے زریعام کی پشت کو محبت سے دیکھا تھا۔ آج ملک حویلی کی چھپی نرالی تھی۔ ملک خاندان کا وارث سالوں بعد واپس آ رہا تھا۔ ڈھیروں لذیذ پکوانوں کی خوشبو اس وقت باورچی خانے سے اٹھ رہی تھی۔ ڈھیروں تحفے تحائف صدقہ خیرات کرنے کے لیے ترتیب در ترتیب لاؤنج میں رکھے تھے۔ نوران صبح صادق سے ہی کام میں لگی تھی۔ اس وقت وہ تھکن سے چور، پسینے سے بھیگی، شل ہوتے اعصابوں کے ساتھ کام میں لگی تھی۔ اتنی ملازمائیں ہونے کے باوجود شگفتہ ملک یعنی کہ بسام ملک کی ماں اور نوران کی صرف نام کی تائی نے کھانا پکانے کی ذمہ داری نوران کے کندھوں پر ڈالی ہوئی تھی۔ بے تحاشا پکوان اس وقت تیار ڈشوں میں سجے قطار در قطار سلیب پر تیار رکھے تھے، اور نوران، وہ یا تو پھر ڈھیر تھی یا پھر خود کو لے کر بے حس، جو خاموشی سے سپاٹ تاثرات لیے سارے کام کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں کی مالکن کی باتیں بھی سن رہی تھی۔ ساتھ ساتھ سب کا فرمائشی پروگرام بھی وقتاً فوقتاً چل رہا تھا۔ جمیلہ نے اسے دیکھ کر گہرا سانس لیا، دل سے بے ساختہ دعا نکلی تھی۔ اے میرے سونے رب، نوران بی بی کے حق میں بہتر کر، انہیں ایک ایسا ہمسفر عطا کر جو ان کے زخموں پر مرہم رکھ سکے، جو انہیں جینا سکھا سکے۔
انہیں بتا سکے کہ ہاں خوشیوں پر ان کا بھی حق ہے۔ جمیلہ نے سچے دل سے دعا کی تھی، اور شاید کچھ وقت قبولیت کے ہوتے ہیں۔ سامنے کھڑی لڑکی کا نصیب سالوں پہلے سنہرے لفظوں سے لکھ دیا گیا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ وہ اس نصیب نے خود چل کر اس نازک دوشیزہ کے پاس آنا تھا، یا اس نازک دوشیزہ کے قدموں نے خود یہ سفر طے کرنا تھا۔ جانتی ہو نوران، سننے میں آیا ہے بیرون ملک میں ویرے نے ایک لڑکی پسند کی ہے۔ وہ اسی سے شادی کے خواہش مند بھی ہیں۔ ماں جی سے کہہ رہے تھے۔ ماں جی نے کہا بھائی ہمیں کیا اعتراض، جس سے چاہے شادی کرو۔ یہ بسام کی شادی شدہ بہن ہنا تھی، بلا کی مغرور اور بدتمیز، جس کا پسندیدہ مشغلہ نوران کو نیچا دکھانا تھا۔ اس کی شادی 20 سال کی عمر میں کر دی گئی تھی، اور اب اس کے 2 آگے پیچھے کے بچے تھے، جن میں چند مہینوں کا ہی فرق تھا، اور اکثر ملک حویلی میں ہی پائی جاتی تھی۔ اس وقت بھی لبوں پر دل جلانے والی مسکراہٹ سجاتے، جیسے اس نے نوران کے سر پر دھماکہ کرنا چاہا تھا۔ دوسری طرف نوران نے خاموشی سے اپنے دل کو ٹٹولا تھا کہ کہیں کچھ ٹوٹا ہو، مگر دل تو خاموش تھا، ہمیشہ کی طرح اس میں کوئی ہلچل نہیں ہوئی تھی۔ مبارک ہو پھر آپ کو، نوران کے بے تاثر اور سنجیدہ لہجے پر ہنا کی مسکراہٹ سمٹی تھی، پھر وہ پیر پٹکتے وہاں سے جا چکی تھی۔ اسے لگا تھا نوران جلے گی، تڑپے گی، مگر یہاں تو انداز سرد سا تھا۔ ہنا کے جانے پر نوران سر جھٹکتے دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو چکی تھی، جبکہ جمیلہ بھی ایک نظر نوران کی پشت پر ڈالتے اس کے ساتھ کام میں لگ گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں ملک حویلی میں شور سا اٹھا تھا۔ ملک حویلی کا وارث اور اس گاؤں کا ہونے والا سردار سالوں بعد واپس آ چکا تھا، مگر نوران کے تاثرات میں کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ جو تھوڑی بہت خوشی یہ سن کر ہوئی تھی کہ وہ واپس آ رہا ہے، اب غائب تھی۔ شاید کچھ دیر پہلے بولے گئے ہنا کے لفظوں کا نتیجہ تھا، مگر یہ عجیب بات نہیں تھی کہ ایک طرف نوران کا دل خاموش تھا، ہر جذبے سے آری، اور ایک طرف خوشی بھی مانند پڑ چکی تھی۔ یہ تو عجیب بات تھی۔ نوران ابراہیم ملک خود میں ہی ایک الجھی ہوئی پہیلی تھی، جس کو سلجھانے کی ذمہ داری ایک خاص شخص کے نصیب میں لکھ دی گئی تھی۔ اب وہ خوبرو شخص بسام ملک تھا یا کوئی اور، یہ بھی پلٹتے ہوئے قسمت کے پنوں نے ہی بتانا تھا کہ کس کی جھولی خوشیوں سے بھرنے والی ہے اور کون تہی دامن رہنے والا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ایپیسوڈ بھی پسند آئی ہوگی۔ تو جی بتائیں کیسا لگا آج کا ایپیسوڈ؟ مجھے انایا کا انداز پسند آیا، پلس زریام کا انایا کے لیے بولنا، اور باقی سب کا انایا اور زریام کا ساتھ دینا۔ ہر پرابلم کا سولوشن نیا ہیرو ہیروئن نہیں ہوتے، ہر کردار کے 2 رخ ہوتے ہیں۔ نوران کا کیا تعلق ہے اس کہانی سے، اور کون ہے وہ شخص جس کا نصیب جڑا ہے نوران سے؟ کیا واقعی وہ بسام ہے یا ہے کوئی اور جس کی قسمت جڑ چکی ہے سالوں پہلے نوران سے؟ یہ تو وقت نے ہی بتانا تھا، اور یہ جاننے کے لیے جڑے رہے طلسم محبت سے۔ ایپیسوڈ کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ اپنا پسندیدہ ڈائلاگ، سین یا کریکٹر کامنٹ باکس میں لازمی مینشن کیا کریں، مجھے پڑھ کر خوشی ہوتی ہے۔ تو چلیں جی، اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔
تب تک کے لیے خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکرائیں، اپنی رائٹر کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔